سب تو زیادہ جس چیز کو پیش کیتا جاتا ہے ہر جھنڈے اوپر نقش پا بنے ہوئے ہے نبی علیہ السلام دے جوتے مبارک نالین پاک کا نقش فوٹو اور بیج بنے ہوئے نے اور سینے پہ لگے ہوئے ہر بینر پر ہر جھنڈے پر نبی علیہ السلام کے نالین پاک کا نقش لیکن ذرا غور کیجیے یہ نقش پاک جو ہے یہ نالین پاک فوٹو ہے شبیہ ہے اس نالین کی اس جوتے مبارک کی اس نالے پاک کی جو نبی علیہ السلام نے جوتا پہنا یہ اس کی فوٹو ہے اس کی تصویر ہے بات تم سمجھ آ رہی سارے لوگ آ رہے ہاتھ کھڑے کرو جنن نہیں آ رہی سارے نہ آ رہی سارے نہ آ رہی ہے سمجھ تھوڑا جا قریب ہو جاؤ میں سمجھ آ جائے بس دونوں سمجھ آ جائے جنہوں گالے سمجھ آئی ہے وہ ذرا پچھلے ساتھی اٹھ کے قریب آ جاؤ پھر انشاءاللہ کچھ کرنے گلا میرا ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ انہیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے خراب نہیں ہوتا انشاءاللہ توجہ ہے ماشاءاللہ سنیے ذرا غور نہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث حضرت مولانا سید سفید شاہ صاحب نقوی نعرہ تکبیر چلو انتظامی مسئلے جگہ چلو تشریف لے آؤ جی پھر لفافہ لے آؤ پہلے ہی چھڑا کرو تقریر تو ہی ہوئی جڑی اللہ نے لکھی ہوئی یہ نقش پا ہے نبی علیہ السلام دے نال آپ کے جوتے مبارک دا نقش ذرا تسی تصور لے آؤ یہ تصویر ہے فوٹو ہے یہ اس دی شبیہ ہے جو اصل ہے یہ اس کا فوٹو ہے جیڑا جوتا نبی علیہ السلام نے پہنے ایک سوال ہے قابل غور بات ہے کہ وہ اصل ہے کہاں جتنا تسا فوٹو لے آئے وہاں اصل تو ہوگا دنیا کے کس لائبریری میں یا کسی میوزیم میں یا کسی علاقے میں کسی شہر میں کسی بستی میں مدینہ پاک میں مکہ مبارکہ مکہ پاک میں یا دنیا کے کسی ملک کسی شہر میں وہ نبی علیہ السلام کا وہ جوتا مبارک جو حضور نے پہنا جس کا یہ فوٹو تصویر تم نے لی ہے بنائی ہے کس ملک سے لی ہے کہاں سے بنائی ہے اس کا اصل کہاں ہے جس کا اصل نہ ہو نقل کہاں سے آئی پہلے تو اصل ہوگا تو اصل لائی وہ ساڑھے سامنے پیش کرو یہ ہے رسول پاک کا جوتا پاک یہ ہے مبارک جوتا جس کا نقش ہم نے بنایا جس کا فوٹو تصویر ہم نے بنائی یہ ہے اصل وہ دنیا کے کس کونے میں اس کا حوالہ چاہیے کوئی ثبوت چاہیے یہ وہ مسئلہ عام ہے آسان ہے من قذب علیہ متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار رسول اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے یہ جوتا حضور نے پہنا نہیں آپ نے اس کو لیا نہیں اور بندہ کہے کہ یہ حضور کے نالین ہے یہ حضور کا جوتا پاک ہے اور وہ حضور کا نہ ہو تو یہ جھوٹ رسول اللہ کی طرف منسوب کیوں اور اگر سچ ہے تو اس کی اصل کہا یہ تو سب فوٹو لیا وہ اصل سند سو اسی بھی زیارت کریں ہم بھی جا کے انتظار کریں
نبی علیہ السلام کا جوتا مبارک نالین تھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حدیث میں موجود ہے ثبوت کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جوتا مبارک تھا، حضور کے نالین تھے، ان کے گھر میں محفوظ تھے، موجود تھے. وہاں سے آگے کیسے اور کہاں پہنچے وہاں تک حدیث میں موجود ہے، اس سے آگے سند جائے. دنیا میں کوئی شخص یہ بات دعویٰ کرے کہ میرے پاس نبی علیہ السلام کا جوتا مبارک ہے، اس کا یہ نقش ہے. اگر دعویٰ ہے تو دلیل لائیے، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہماری گزارشات پہ غور کیجئے، ہماری دعوت پر، ہمارے پیغام پر، ہمارے اس کانفرنس کے بیانیہ پہ غور کیجئے کہ یہ آپ نے نقش پاک کہاں سے لیا ہے، دلیل چاہیے. اور یہ قانونی اور اخلاقی ہمارا حق ہے کہ ایک بندہ جو پنڈ بستی شہر گلی جو اٹھ کے کہے یہ حضور کا نالین پاک ہے تو ہم مان لیں اس بندے کے کہنے پر، جب تک وہ دلیل نہ دے کہ میں نے وہاں سے لیا ہے. یہ آپ تک کیسے پہنچا؟ مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، مدینہ طیبہ میں نہیں ہے، دنیا کے اور کسی ملک میں نہیں ہے. جہاں جہاں حضور تشریف لے گئے، اصحاب تشریف لے گئے، وہاں نہیں ہے. آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ انس بن مالک کے پاس جوتے تھے نبی علیہ السلام. یہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام سفر جا رہے تھے، آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ گیا. سیدنا علی جوتا لے کے گانٹنے بیٹھ گیا، گانٹتے رہے اور پیچھے سے نبی علیہ السلام کو جا کے جوتا پیش کیا، آپ نے پہنا. سیدنا علی کے وہاں سے جوتا اٹھایا اور وہاں تک لے گئے. یہ حدیث میں موجود ہے. انس بن مالک جوتا نبی علیہ السلام کا گھر میں محفوظ رکھا. آپ کے پاس کیسے پہنچا ہے؟ شان بیان کیجیے، محبت کیجیے. سارا قرآن آپ کی شان ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک اندر کسی صحابی نے سفر اندر نبی علیہ السلام دا جوتا یا دا عکس یا دا فوٹو بنا کے ساتھ لے گئے. ان کو حوالہ دیجئے تو اڈے تک تو پہنچے ہے تو کس طرح پہنچے یار؟ کوئی سانوی دسو، کوئی طریقہ دسو، کہاں سے لیا ہے تم نے؟ اور ہوں یہ تبرک نبی علیہ السلام کے اثار، اللہ کی قسم ہم اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہوں نبی علیہ السلام کے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس جوتا مبارک. اس تو بعد دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو دعویٰ کر سکے، ثابت کر سکے کہ میرے پاس نالین پاک تھے. یہ اس کا نقش ہے، یہ تصوراتی ہے، یہ خیالاتی ہے، اپنے دل و دماغ سے بنایا گیا ہے. یہ تو پاؤں کے اس نشان سے بھی نہیں ملتا جو چکوال میں لگیا. یہ اس سے بھی نہیں ملتا. وہ تو چکوال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش کا پاؤں مبارک کا نشان لگا تھا. یہ کہتے تھے کہ پوری بستی وہابیوں کی تھی، وہاں میلاد منانے والا کوئی نہیں تھا. پر ربیع الاول پوری بستی خاموش تھی تو اچانک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے آئے رات 12 بجے اور پیر مبارک کا نشان لگایا اور واپس تشریف لے. پورے اس پنڈ میں پھرا ہوں، دورابی میں کئی مرتبہ سے گزرا ہوں، وہاں کوئی آلی حدیث ہے ہی. کہتے پورا پنڈ بھابیاں دا سی، ایک کو گھر عاشقاں دا جہدے وچ حضور تشریف لے آئے، وہ سارا پنڈ ہی عاشقاں ہے. کوئی نہیں ہے وہاں حدیث. دور ہے، یہ چکوال ہے، وہاں دورابی کی بستی ہے، گاؤں ہے. کلر کہار سے بلکسر سے اترے، کلر کہار سے تو تلگان کی طرف جاتے ہوئے وہ راستے میں بستی ہے. آگے دیکھ لیں
یہ تو اس نقش سے بھی نہیں ملتا جس کا تم نے دعویٰ کیا کہ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش پار پورا ملک بس بھر بھر کے وہاں گیا حضور کا پیر مبارک دیکھنے کے لیے، نشان دیکھنے کے لیے. یہ نشان ہے حضور کے پیر مبارک کا نشان ہے. اس نشان کو دیکھ کے اور جو چہرے پر نشان ہے اس کو مڑوا کے اس کو دیکھنے جا رہا ہے، ادھر سے کٹوا بھی جا رہا ہے. سنت کاٹ رہا ہے، حدیث کاٹ رہا ہے، سنت کاٹ رہا ہے، داڑھی مبارک کاٹ رہا ہے اور جا رہا ہے حضور کے پاؤں مبارک کا عکس نقش دیکھے. چنگا والا ایک بندہ پڑھا لکھا اس کو صحافی نے پوچھا بھائی حضور علیہ السلام کا پاؤں مبارک اتنا تو بڑا نہیں تھا جتنا یہ نشان ہے. وہ کہتا ہے پہلے لوگوں کے قد بڑے ہوتے تھے، حالانکہ حضور کے قد پاک کا ذکر صحابہ کرام نے بیان کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں وہ بڑا ہو سکتا. پھر میں بات کہی، میں نے کہا پھر ایک قدم کیوں لگے حضور کا؟ ایک قدم تے چلن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جوتا پا کے تے دوجا پیر ننگا ہو گئے، حضور نے چلن تو منع کیتا ہے. نبی علیہ السلام کو ایک پاؤں مبارک کیوں لگا، دوسرا کیوں نہیں لگا؟ کہنے لگے کہ ایسی گل سمجھ سان نہیں ہے. میں کہ گل میں نے سمجھ آئی کہ حضور تشریف لے آئے انہیں ایک پیر رکھ کے بیٹھے ہوئے سار کے نہ جائے. یعنی پھر میں کہ پھر کوئی سبق پکڑی سی، حضور واپس چلے گئے بیٹے تے آنے نہیں چاہیے تے گھر ہے ہی نہیں سڑ. تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور قبان جائے تمہاری عوام پہ جو تم سے سوال ہی نہیں کی پوچھتی نہیں کہ رات 12 بجے نبی پاک کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں، یہ سیرت رسول کے تو خلاف ہے. یہ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عصمت مصطفیٰ، حرمت مصطفیٰ کے خلاف ہے یہ چیز. لیکن پوچھے تو تب کسی میں عقل ہو. مشرک عقل تھلے رہا کیا ہوتے بیٹھو، سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بھائی نبی علیہ السلام کے بارے میں بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ کس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہو. تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل کوئی ہے؟ کیسے آ گئے یہ آثار تمہارے پاس؟ حضور کے منہ مبارک، بال مبارک حضور کے لیے پھرتے ہیں. اور کئی شہروں میں وہ باقاعدہ ٹکٹ لگتے ہیں، کہتے ہیں 20 روپے ٹکٹ ہے حضور کے بال دیکھنے. میں کہ جنہیں ٹکٹ لے رہے ہیں اس کی ملکیت ہے حضور کے بال. جو ٹکٹ لگا رہے ہو یہ ملکیت کس کی ہے؟ حضور کا بال جہاں ہو ہر بندے کو حق حاصل ہے. جتنے ذمہ دار تم ہو، وارث تم ہو، اتنی پوری امت وارث ہے. تمہیں کیا حق کس نے حق دیا ہے کہ حضور کے بال کی ٹکٹ لے لو، زیارت کی دیدار کی ٹکٹ لے لو، پیسے کماؤ؟ بال مبارک تمہارے پاس آئے کیسے؟ بال تو تھے سیدنا امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ تعالی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈبی اندر نبی علیہ السلام دے بال سنبھال کے رکھے اور نبی علیہ السلام دے ناخن مبارک آپ نے اتارے، ناخن بھی سنبھال کے رکھے. جدو فوت ہوندہ وقت قریب آیا بیماری کیفیت دے اندر نے تے اپنے غلام نے بلایا، فرمایا جاؤ اس فلاں الماری اندر ایک چھوٹی جی ڈبیا پئی ہے انہوں اٹھا کے لے آؤ. ڈبیا اٹھا کے لے آئے. فرمایا اے ڈبیا تسی دے اندر میں نبی علیہ السلام دے بال مبارک اور ناخن مبارک سنبھال کے رکھے نے 50 سال دا عرصہ انہوں سنبھال کے رکھے ہے. جدو میں فوت ہو جاواں اے بال حضور دے میرے سینے تے رکھ دینا. اللہ ہو سکتا ہے قبر اندر آسانی فرما دے. بال تو سیدنا امیر معاویہ کے سینے پہ دفن ہو گئے قبر پاک میں. تمہارے پاس کہاں سے پہنچے؟ شان وہ کیوں نہیں بیان کرتے جو قرآن میں حدیث میں ہے؟ اپنی طرف سے کسے کہانیاں گھڑ کے اور چیزیں گھڑ کے مصنوعی بنا کے یہ کہتے ہو یہ حضور کے ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں ہے. ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے یہ حضور کے منہ مبارک ہے، کوئی نہیں اس سے روک کے پوچھتا کہ یہ تم نے کہاں سے لیے.
تم لوگوں کے ایمان ضعیف الاعتقاد لوگوں کے ایمان کو عقیدت کے غلط فائدہ اٹھا کے پیسے وصول کرتے ہو، اور جو رد کرے یا انکار کرے یا کہے کہ یہ نہیں ہے تو اس کے گستاخ کے فتوے لگا کے اس کے خلاف جلوس نکالتے ہو۔ تم نے معیار اپنی مرضی کا بنایا ہے۔ ہم ہیں وہ امت کے سامنے قرآن و سنت کا واضح پیغام لے کے کھڑے ہیں کہ ہمارا قصور و جرم بتلائیے، وہ کون سا کام ہے جو آج ہم نے نہیں کیا؟ فجر کی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے سارا تو فجر کی نماز ہم نے پڑھی، جمعہ پڑھا، درود پاک پڑھا، خطبہ دیا، خطبہ سنا، سینکڑوں مرتبہ حضور کا نام آیا، سینکڑوں مرتبہ درود پڑھا، جمعے کی شہادت کی وجہ سے درود پڑھا، نماز عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی۔ تسی میں نے کہا صبح کیڑا کام ہے جڑا تم ساڑھے تو وعدو کیتا ہے، فالتو کیتا ہے، صرف گلیے صاف کی تھی نا۔ اس سے اور زیادہ کام کون سا ہے جو تم نے کیا ہے سوائے اس کے کہ تم نے گلیوں کو صاف کیا ہے؟ اس کے علاوہ تو تمہاری کوئی فریضہ ڈیوٹی زائد نہیں ہے جو تم نے کی ہے۔ اور پھر گلیوں کو سجایا ہے، گلیوں میں چونا بکھیرا ہے، گلیوں میں بہت ساری چیزیں جھنڈیاں وغیرہ لگائی ہے، سجایا ہے، پھر انعام لیا ہے، 5-5 10-10 لاکھ گلی سجانے کا انعام ہے۔ یہ دی گلی بہت ہی سجی ہو گئی، انہوں اینا انعام، اس کو اینا انعام، اس کو اینا انعام دیتا جائے گا۔ وہ انعام لیا گلیاں سجانے، پہلے گلیوں کے لاکھ روپے لگائے، پھر انعام لیا۔ میں کہڑا کام جڑا تو ساڑھا تو زیادہ کیتے ہیں، میں نے سب گلیاں نہیں صاف کیتی ہیں۔ میں کہا بالکل کیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی سونی ڈیوٹی میں آئی، اچھی ڈیوٹی، اللہ برکت۔ عیسائیوں نے اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے ان کو بھی گلیوں کی صفائی پہ لگا دیا۔ تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا، اللہ نے تمہیں بھی گلیوں کی صفائی پہ لگا دیا۔ مبارک ہو جو کام تم نے شروع کیا ہے، یہی ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ۔ اللہ اس پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ غربت اور تنگ دستی اور ذلت مسلط کر دیتا ہے اس شخص پر جو اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے۔ تم نے تعلیمات رسول کو چھوڑا ہے، اللہ نے یہ سزا دی ہے، گرفت دی ہے کہ تم گلیوں صاف کرو تاکہ اہل حدیث وہاں سے گزرے۔ کی خیال ہے؟ گلیاں صاف کر رہے ہیں، جدو گلیاں صاف کر رہے ہیں تو میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی یاد ہے، پتہ ہے وہ آیت مبارکہ کی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا نولی کا مطلب ہے ہم جھاڑو پہ لگا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ گلیاں صاف ہو رہی ہیں، اور پھر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ سارا دن جو آج ہوا سب سے زیادہ روضہ رسول بنایا ہے، ریڈیو پر بنا، رکشوں پر بنا، بڑی بڑی گاڑیوں پر روضہ رسول بنا۔ مجھے حیرانگی ہے کہ یہ منا میلاد رہے بنا روضہ۔ بھائی روضہ ولادت کی تو دلیل ہی نہیں ہے، پتہ ہے یہ روضہ کس کی دلیل ہے؟ انک میت وانہم میتون، یہ موت کی علامت، موت کی دلیل ہے۔ جب پیدا ہو بندہ روضہ نہیں بنتا، روضہ کب بنتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہاڑے کو عقیدہ ساڑھا منوایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔
اللہ نے عقیدہ تم سے ہمارا منوایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے آج صحابہ کرام کے لیے غم کا دن ہے، دکھ کا دن ہے، قبر کا دن ہے، دفن کا دن ہے، موت مبارک کا دن ہے، غسل کا دن ہے، تجہیز و تکفین کا دن ہے، نبی علیہ السلام کے دکھ کا، صحابہ کے دکھ اور غم کا دن ہے۔ تو لہذا تم نے روزہ بنا کے ثابت کیا کہ جو عقیدہ اہل حدیث کا تھا اس عقیدے میں کوئی شبہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے آثار تمہارے پاس کیسے پہنچے، یہ سوال جاری ہے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ممبر پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو جب نبی علیہ السلام کے لیے ممبر بنایا گیا تو اس سے پہلے نبی علیہ السلام کس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے سن؟ درخت تھا، کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا تھا۔ جب ممبر پہ تشریف لے آئے تو وہ کھجور کا خشک تنا رونے لگا۔ تو چاہیے عظیم نبی علیہ السلام فرمانے میں ٹوکلے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہاں ڈالو۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ نو کھیڑو کھیڑ کے اس نو کی کرو، زمین میں دفن کر دو۔ یہ تھے آثار مصطفیٰ، تبرکات مصطفیٰ۔ نبی علیہ السلام نے اس کھجور دے تنے نو جلد نال ہاتھ نبی علیہ السلام رکھ کے خطبہ ارشاد فرمان دے سنو زمین اندر دفن کروا دیتا ہے، پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ خطبہ دیتے رہے۔ وہ مسجد نبوی میں ممبر موجود رہا، صحابہ کرام سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی دیگر اصحاب رسول خلیفۃ المسلمین وقت کے امام و بادشاہ اس پر خطبہ ارشاد فرماتے رہے۔ ساتھ آگے 650 سال 654 ہجری دے اندر آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اپنے دامن نے لے لیا اس ممبر کو، آگ نے اپنے دامن میں لے کے اس تبرک مصطفیٰ کو چھپا لیا، اس دنیا سے مفقود کر لیا، تاکہ کل کوئی آنے والا عامی بندہ جو ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا عمر نہ کرے، کیونکہ صحابہ کرام تو شرک تو محفوظ و معمون ہو گئے۔ حدیث صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں کوئی خطرہ نہیں، تسی میرے جان تو باشر کرو گے۔ صحابہ تو شرک تو محفوظ ہو گئے، معمون ہو گئے، سارے صحابہ مغفور ہو گئے، مرحوم ہو گئے، جنت اقدار و وارث ہو گئے۔ کسی ایک صحابی رسول نے شرک کرنا ثابت نہیں، سارے صحابہ شرک تو پاک نے محفوظ نے۔ خطرہ سی کے ماں دے جان والے لوگ ذی فلدقات عرابی دیاتی بندے کہ شرک نظریہ انہا چیزوں نہ بنا لیں۔ اللہ چھپاتا گیا، مفقود کرتا گیا، دنیا سے اٹھاتا گیا۔ ہر آثار کے بارے میں اور تبرک کے بارے مختلف انداز ہے۔ نبی علیہ السلام دا ممبر آگ نے اپنی لپیٹ میں لے کے دنیا سے مفقود کر دیا۔ سن لیجئے پیغمبر کے نام محبت کیجئے، پیار کیجئے، لیکن پیار ہو جو شریعت کے تابع ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ سنیے آثار مصطفیٰ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس چرپائی پر بیٹھتے رہے، جس چرپائی پر آپ نے وفات پہ روح پاک پرواز کر گیا، وہ چرپائی صحابہ کرام کے پاس موجود رہی، محفوظ رہی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ کے گھر یہ چرپائی پہنچی، فوت ہوئے یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ، تو ان کی جنازہ اس چرپائی پہ اٹھایا گیا جڑی چرپائی میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سی، لیکن اس چرپائی اس تو بعد یحییٰ بن معین دے جنازے پاک تو بعد کسے دے علم دے اندر نہیں وہ چرپائی کہاں گئی، کسے آگے منتقل ہوئی۔ میرا سوال ہے تمہارے تک یہ نقش پاک کیسے پہنچا؟ ہمارا سوال ہے تمہارے پاس یہ موئے مبارک کیسے پہنچے؟ ہمارا سوال ہے یہ سارے آثار تمہارے پاس کیسے پہنچے؟ ہمارا سوال ہے بادشاہی مسجد میں پڑے ہوئے آثار تبرکات ہم تک کیسے پہنچے؟ برزخ
صغیر میں کیسے پہنچے، ہندوستان میں کیسے پہنچے، پاکستان میں کیسے پہنچے؟ سوال تم نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ پاک ہے، یہ لاٹھی حضور کی ہے، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دستار پاک ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی سن لیجیے، علماء کرام بھی موجود ہے، حضرت جناب امیر محترم بھی موجود ہے، سن لیجیے جو میں پیغام دینا چاہنا، توجہ فرمائیے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تبرکات صحابہ کرام نے نہیں سنبھالے، نہ آپ کی آل نے نہ اولاد نے سنبھالے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اثار انہوں نے گھر والے نہیں سنبھالے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اثار بھی انہوں نے گھر والے نہیں سنبھالے۔ سیدنا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا کوئی گتا یا کوئی چیز انہوں نے گھر والے نہیں سنبھالی۔ کیوں؟ صحابہ کرام دا کیتا سی تبرکات خاص ہے کہ دا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر تو بعد کسی دے تبرکات وہ سنبھالنا، یہ تبرکات برکت لینا نہ قرآن دے اندر ہے نہ حدیث پاک اندر ہے۔ ہاں تبرکات مصطفیٰ، اہل حدیث کا قیدہ سن لیجئے تبرکات مصطفیٰ کے بارے میں، اثار رسول کے بارے میں کہ پیغمبر کے تبرکات ہو، پیغمبر کا جبہ ہو، پیغمبر کا رومال ہو، پیغمبر کی کملی ہو، پیغمبر کی چادر ہو، پیغمبر کی لاٹھی ہو، پیغمبر کی سواری ہو، پیغمبر علیہ السلام کے جسد اطہر کے ساتھ لگنے والی مٹی ہو یا چرپائی ہو یا بستر ہو یا گدا ہو یا دستار پاک ہو، ایک ایک چیز کے تبرکات کے اہل حدیث قائل ہے۔ لیکن ہوں پیغمبر علیہ السلام کے، اگر پیغمبر علیہ السلام کے تبرکات صحیح سند کے ساتھ پیغمبر تک نہ پہنچے تو پھر سن لو، پیغمبر علیہ السلام پر جھوٹ مت باندھیے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کی باس آگے بڑھاتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھیے، سنیے میرا پیغام، آج کے کانفرنس کا پیغام سن لیجئے۔ اس تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا پیغام سنیے، توجہ فرمائیے۔ نبی علیہ السلام کیا جبہ مبارک، کپڑا مبارک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، ام المومنین کے پاس ہے۔ مدینے اندر کسی بندر بخار چڑھ دے وہ پانی بھیج دے، سیدہ ام سلمہ وہ دے اندر کپڑا مصطفیٰ دا، جبہ مصطفیٰ دا، آپ دی قمیض مبارک بھگو کے پار نکال لیں دیا نے، جبہ اپنے کو رکھ لیں دیا نے۔ مدینے اندر جڑا بخار چڑھتا ہے وہ پانی بھیج دے، وہ پانی جبے اندر ڈبو کے جدوں پانی دیتا جاندہ ہے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیندہ ہے۔ لیکن جبہ کے دے کولے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس سے آگے یہ منتقل ہوا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس، کوئی دنیا میں ایسا پڑھا لکھا انسان ہو جو اس سے آگے جبے کو ثابت کرے، اس کو قمیض مبارک کو آگے چلائے، ثابت کرے کہ فلاں کے بعد یہ قمیض پہنچی اور آج دنیا کے فلاں میوزیم میں موجود ہے۔ جب نہیں ہے تو اللہ نے اس کو چھپا لی ہے، کئی راہ کسی عرصہ تک وہ محفوظ رہی، اس کے بعد اللہ نے مفقود کر دیا، اس کو اٹھا دیا، یا اس کو جناب دنیا میں وہ محفوظ و موجود اس وقت نہیں ہے کسی کے پاس، ہے تو دلیل لائے، ہے تو سند لائے، دین سند کے ساتھ ہے، سند کے بغیر جس کا جو جی چاہے کہتا رہے، جو اس کا جی چاہے وہ کہے۔ دین سے جناب سند جو ہے یہ دین ہے، لہذا دین کے ثبوت کے لیے سند چاہیے، حدیث کے ثبوت کے لیے سند چاہیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبے کے لیے سند نہ ہو، پگڑی مبارک کے لیے سند نہ ہو، عصا مبارک کے لیے جناب تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو؟ سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی انگوٹھی مبارک نبی علیہ السلام پہنتے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اسی کو مہر کے طور پہ استعمال فرماتے تھے۔ آپ کے بعد وہ کس کو ملی؟ سیدنا صدیق کو۔ تو پتہ ملنے کی نہیں چاہیے ملی کس کو؟ سونا مانا ہے فرنٹ سیٹ، توجہ ہے، نہیں تو ڈرائیور سو گیا تو سارے سائے۔ وہ انگوٹھی کس کو ملی؟ اونچی بولی، ملنوں کی نہیں چاہیے تھی، صحیح نہ انہوں نے سے ملنی چاہیے۔ خلیفہ بلا فاصل تو وہ تھے، وسیع رسول تو وہ تھے، انہیں ملنی چاہیے تھی، کیوں نہیں ملی؟ یہ تو کر دو مسئلہ۔ آج تک صدیق کو معاف نہیں کیا، 1400 سال گزر گئے، صدیق کو معاف نہیں کیا، ظالم۔
آج بھی بات صدیق کے ایمان پر، صدیق کو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کا منہ دیکھو، صدیق مسلمان نہیں ہے تو پھر رب کی زمین پر مسلمان ہے کون؟ سن لو، اگر صدیق نہیں ہے نا مومن تو پھر رب کی زمین پہ ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان ہے تو سب سے پہلا مومن کون ہے؟ صدیق ہے۔ صدیق کے علاوہ تو رب کی زمین پر ذرا کے لیے کوئی نہیں ملا۔ صدیق پر باز کرتے ہو، صدیق کے ایمان کی نفی کرتے ہو، کہتے ہو باغ فتح لینے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی تھی اور 4 گھنٹے دربار میں باہر کھڑی رہی، ان کو اندر ہی نہیں بلایا 4 گھنٹے، تو گھڑی لے کے کھڑا۔ میں نے کہا پھر یعنی سیدنا صدیق نے باغ فتح کا نہیں دیا، انہوں نے فرمایا پیغمبر کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ جب دربار میں آ گئی تھی تو ان کو دینا چاہیے تھا نا۔ میں نے کہا پہلے بھی آئی تھی دربار رسالت میں غلام مانگنے، رسول نے غلام نہیں دیا۔ بخاری پڑھ لو، سیدنا صدیق اسی دن سمجھ گئے تھے جب کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا دنیا کا مال کے بارے میں کوئی بات کرے تو نہیں دینا، کیونکہ رسول اللہ نے نہیں دیا۔ کیوں؟ آئی تھی غلام لینے، یا رسول اللہ غلام آئے ہوئے کرے، غلام دے دے جو چنگی پیس دیا کرے اور مشکیزہ پانی کا پھل لایا کرے، علی کی مشقت بھی ختم ہو جائے گی، میری تکلیف بھی جناب اس میں آسانی ہو جائے گی۔ فرمایا بیٹا فاطمہ، دربار رسالت میں سیدہ فاطمہ غلام مانگ رہی ہے۔ فرمایا مدینے کے ساتھ صفہ کو، میرے صحابہ کو کھانے کو ملتا نہیں اور بیٹی کو غلام دے دوں؟ جاؤ سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، تمہارے لیے وظیفہ ہے، مال نہیں ہے۔ دربار رسالت میں یہی فیصلہ تھا، دربار صدیق میں بھی یہی فیصلہ ہے، جو پیغمبر چھوڑ جائے وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا۔ یہاں تو کسی نے اعتراض نہیں کیا دربار رسالت میں نبی پاک نے کیوں نہیں دیا سیدنا سیدہ فاطمہ کو غلام؟ صدیق کو برا کہتے ہو، بدنام کرتے ہو صدیق کو۔ انگوٹھی صدیق کے پاس آئی ہے، نبی علیہ السلام کی خلافت صدیق کے پاس آئی۔ کہتے ہیں نہیں، خلیفہ بننا علی پاک کو چاہیے تھا، بن صدیق کیوں گئے؟ میں نے کہا یہ پہلا فیصلہ میں نے سنا ہے، اللہ نے لکھا لوح محفوظ پہ، جو اللہ نے کتاب لکھی اور وہ کتاب اس کے پاس عرش پہ موجود ہے، بخاری میں حدیث ہے، اس کتاب میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب کچھ لکھ دی ہے۔ اللہ نے لکھا کہ کلیم اللہ موسیٰ بنے گا وہی بنے، جس کو خلیل اللہ لکھا وہی خلیل اللہ بنے، جس کو حبیب اللہ خاتم النبیین لکھا وہی بنے۔ یہ پہلا رب کا لکھا ہوا کہ علی خلیفہ ہے اور زمین پہ صدیق بن گئے۔ رسول اللہ نے فرما دیا تھا یا اللہ والمومنون، کہ مومن انکار کریں گے سوائے صدیق کی کسی کو آنے ہی نہیں دیں گے، رب بھی انکار کرے گا، مومن بھی انکار کریں گے۔ پیغمبر نے یہ وعدے کر دیا کہ مومن ہے ہی وہ جو صدیق کو خلیفہ بلا فضل مانے۔ یا اللہ یدخل المومنون کا معنی یہ ہے کہ مومن ہے ہی وہ۔ کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں تم مسلمان ہو، ساڑھے میں نہیں بولے والے اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین کی حمد آئی ہے کہ سارے مسلمانوں نے اکٹھا ہونا چاہیے، اتحاد بین المسلمین۔ میں کہ اتحاد بین المومنین کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں نہ کہتے ہو کہ تم ہمیں مومن نہیں سمجھتے، تم مسلمان سمجھتے ہو کہ اوپر سے تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تمہیں ہمیں حقیقت میں منافق جانتے ہو، مومن نہیں جانتے۔ تمہاری اصطلاح جب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے اتحاد بین المسلمین، جب اپنے ہاں اعلان کرو تو حضرات مومنین، اپنے لیے مومنین کے ساڑھے نہیں مسلمین، یہ فرق کر کے تو ہمیں بے وقوف بناتے ہو۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت میں بھی قربان جائے اور حدیث کی فصاحت و بلاغت پہ جوامع الکلم رسول اللہ کی شان ہے۔ مومن انکار کریں گے، مومن کہ کوئی اور خلیفہ بلا فصل نہیں ہوگا، کون ہوگا؟ صدیق۔
مومن ہوگا ہی وہ جس کا خلیفہ بلا فضل کون ہوگا؟ صدیق۔ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ ہے نا دوڑے، کہنے لگا اماں جی ایک مسئلہ ہو گیا، فرمایا کی ہویا؟ فلاں مدرہ میرا جھگڑا ہویا، میں تو نے کیا ام المومنین سیدہ عائشہ نے یہ فرمایا، ام المومنین نے یہ فرمایا۔ اس نے کہا میں نہیں ماں مانتا عائشہ، تو میں دوڑیا تو اندر سڑایا فلاں بندہ تو آپ نے بارے آتا ہے کہ میں ان کو ماں نہیں سمجھتا۔ امی عائشہ نے فرمایا اس نے سچ کہا، بالکل انہیں 100% جھوٹ ٹھیک آ کیا سچ کہا اس نے۔ فرمایا اماں جی ہو کے ہوئے؟ فرمایا میں کافروں کی ماں نہیں ہوں، میں مومنوں کی ماں۔ اس نے ٹھیک کہا، وہ مومن نہیں ہوگا نا، تبھی تو کہتے ہیں میں عائشہ کو ماں نہیں سمجھتا۔ قرآن نے یہاں بھی خاص کیا، النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ مومن ہے ہی وہ جو عائشہ صدیقہ کو ماں سمجھے، جو ماں نہیں سمجھتا امی عائشہ کو وہ مومن نہیں ہے۔ تم 1000 بار مومنین کہو، سن لو جو صدیق کو مسلمان نہیں سمجھتا ہماری زبان سے وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہماری محبت صدیق کے ساتھ، گالی کڑی ہے کسی اور نو کر لو، سن کٹو گا گالی۔ اگر ہماری زبان سے کوئی بھی جملہ نکلے تو گلا دینا، ہمیں گالی دے لو، جب تک ہمیں گالی دیتے رہو گے اتنی دیر صدیق تو محفوظ رہے گا تمہاری زبان سے۔ صدیق کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ خلیفہ بلا فصل صدیق جس کے ہاتھ میں رسول اللہ کی انگوٹھی ہے، یہ ہے نائب رسول۔ انگوٹھی سیدنا صدیق نے پہنی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد خلیفۃ المسلمین بنے سیدنا عمر۔ اور بنے عمر۔ تو آنا کوئی پریشانی لگی ہے؟ کون بنے؟ مجھے کہیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر۔ عمر کو مان کے رہو، جس دن عمر کو نہ مانا سمجھو مر گئے۔ عمر ہے تو جیتے ہو، عمر گئی تو خوشی گئے۔ عمر کو مانو۔ اور یہ جو عمر ہے نا، یہ بھی پہچان ہے انسان اور شیطان۔ جو عمر کو مانے وہ انسان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اور جو عمر کو نہ مانے وہ جس گلی میں عمر ہو اس گلی میں شیطان نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے۔ آسمان کے ستارے ہیں اور زمین کے ستارے محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں۔ ان ستاروں سے شیاطین کو رجم کیا جاتا ہے، ان ستاروں سے شیطان بھاگتا ہے، اس ستارے سے بھی بھاگتا ہے، اس ستاروں سے بھی بھاگتا ہے۔ شیاطین، شیطان نے تو پہلا کردار ادا کیا، میں کہتا ہم خلیفہ بلا فضل صدیق کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا شہید جو شیطان ہے وہ رب کے خلیفہ آدم کو نہیں مانتا، تو وہ حکومت ہے مجھ سے بھی بڑا۔ رب نے کہا تھا آدم میرا خلیفہ ہے، شیطان نے کہا نہیں میں مانتا۔ نبی پاک نے فرمایا میرا نائب صدیق ہے، شیطان نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ کوئی پہلا ہے؟ یہ شیر پرانی شرارت تھی۔ اس نے کہا میں رب کا خلیفہ نہیں مانتا، اس نے کہا میں نبی کا خلیفہ نہیں مانتا۔ رب نے کہا سجدہ کر، آدم کو تو مانتا نہیں، سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان رک گیا۔ رب نے خلافت منوانے کا طریقہ یہ اپنایا کہ سب فرشتوں سے سجدہ کروایا تاکہ پتہ چلے کہ آدم اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور نبی پاک نے خلیفہ منوانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرتے کیا فرمایا؟ مروا ابا بکر
مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو کہو جماعت کروائے تاکہ پتہ چل جائے صدیق کو کون کون امام مانتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھولی، کچھ تکلیف میں سکون آیا تو دیکھا سیدنا عباس علی آپ کے پاس بیٹھے اور صدیق جماعت کروا رہے ہیں۔ فرمایا علی عباس مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہیں کھڑا کر رہا ہوں پیچھے۔ کس کے؟ یا اللہ المومنون، آؤ چلتے ہیں صدیق کے پیچھے، میں تمہیں کھڑا کر کے آؤں۔ علی عباس کو تو خاص کر پیغمبر اپنے کندھوں، اپنے ہاتھ علی اور عباس کے کندھوں پہ رکھ کے لائے اور مسجد نبوی میں پہنچا کے صدیق کے پیچھے کھڑا کر کے صدیق کی امامت خلافت پہ مہر لگا دی۔ یا الگ جمعہ نماز جماعت قائم کی ہو سیدنا علی نے 24 سال، 24.5 سال تو پیش کیجئے۔ صدیق عمر عثمان کے پاس خلافت رہی 24 سال سے پوچھتے نہ کوئی مہینے زائد۔ ایک دن سیدنا علی نے الگ نماز پڑھی، الگ جمعہ قائم کی، الگ حدود کا کوئی نفاذ کی تو حوالہ لائیے، نہیں لاتے تو پھر خاموش ہو جائیے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے صحابہ کرام کی توہین۔ حکومتی اداروں سے، ایجنسیوں سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ تم کہتے ہو پاکستان، ہم بھی کہتے ہیں پاکستان، تم بھی پاکستانی ہو، ہم بھی پاکستانی ہیں، تمہیں بھی محبت پاکستان کی عزیز ہے، ہمیں بھی پاکستان کا امن استحکام عزیز ہے، لیکن تمہارے اور ہمارے میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کی اصلاح کرنا چاہوں گا۔ تم کہتے ہو پہلے پاکستان پھر اسلام، ہم کہتے ہیں پہلے صدیق پھر پاکستان، پہلے عمر، پہلے عثمان، پہلے علی، پہلے پیغمبر کی حرمت عزت، اس کے بعد پاکستان ہے۔ اسلام پہلے، پاکستان بعد میں ہے۔ پاکستان کا امن چاہیے، لیکن اس امن کا معنی یہ نہیں ہے کہ صدیق کی گستاخی ہو اور ہم چپ رہے، گونگے شیطان بنے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اس کو مضبوط رکھ، مستحکم رکھ، لیکن مستحکم رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صدیق کی عزت اور حرمت کا قانون بنا دو، ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کر دو۔ فرقہ واریت کے خاتمے کا ایک ہی حل ہے کہ صدیق کے گستاخ پر سزا لاگو کی جائے، اس کو قانون بنایا جائے، اور انشاءاللہ جب تک یہ قانون بنتا نہیں ہے مرکزی جمعیت اہل الحدیث کی یہ تاریخ عظمت صحابہ کی انشاءاللہ جاری رہے گی۔ انگوٹھی کس کے پاس تھی؟ 4 ہو گئے تو میں 10 دے آئے، ان کی ہویا ٹائم 2 ہے، اٹھنا تو نہیں تو آٹے جو کسے جو تو آٹے جو کوئی اٹھیا تھے انشاءاللہ سمجھو تو آٹی جان بھی خلاصی ہو جائے، یہ پھر تو آٹی بات نہیں کدو اٹھ دے ہو۔ سیدنا صدیق کے پاس انگوٹھی آئی، نبی علیہ السلام کی نشانی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد وہ انگوٹھی کس کے پاس آئی؟ خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں تو بعد انگوٹھی آئی خلیفہ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اثار نبی تبارکات نبی توجہ فرمانا، سیدنا عثمان آئے کنویں دے منڈیر اتے آگے بیٹھے، اپنے پاؤں مبارک لٹکا کے بیٹھے نے، انگوٹھی ہمیں کھولیے، ویکھ رہے نے انگوٹھی کنویں اندر گر گئی ہے، پانی کٹوایا کچڑ کٹوایا کہ شاید یہ انگوٹھی مل جائے، انگوٹھی نہیں ملی۔ اللہ چاہتا تھا پیغمبر کے سارے اثار کو میں دنیا کی نظروں سے غائب کر دوں۔ تو سب پتہ نہیں یہ جوتے پاک دا نقشہ کتوں لے آئے، کہتے ہو یہ حضور کا دلیل۔ سویرے جڑا تو نے کہا ہے نا یہ جھنڈے پر جو حضور کا نقش پاک، جوتا مبارک کا نقش، نالین پاک کا نقش بنا ہوا ہے، تم کہو یہ حضور کا ہے، وہ کہے گا حضور کا۔ تم نے پوچھنا ہے اس کی اصل کہاں ہے جہاں سے تم نے یہ تصویر لی ہے، وہ اصل بتا دو کہاں پڑا ہے، وہ بتا دو تاکہ ہم بھی دیکھ لیں۔ کہیں گے اصل نہیں ہے دنیا میں اس وقت، تو کہو گے جس کا اصل نہیں ہوتا اس کی نقل بھی نہیں ہوتی۔ اصل کا تعین کیجئے کہاں ہے؟
شان کا کون انکار کرتا ہے؟ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی شان ہے، شان پڑھیے، بیان کیجئے، سنیے، عبادت ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ لیکن جو شان قرآن سے، حدیث سے، دین سے، شریعت سے ٹکرائے وہ شان نہیں ہوتی۔ اس سے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ تم کو کیا پتا حضور کی شان کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو۔ جس رب نے مصطفیٰ کو بنایا اور شان دیے اس سے پوچھو شان کیا ہے۔ تم شان اپنی مرضی سے بیان کرتے ہو۔ آج حوالے پیش کرتے ہو، قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ جشن ثابت ہے، قرآن میں حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مولوی سی آج کل پاکستان میں نہیں ہے، بیرون ملک ہوتا ہے، کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، آج کل نہیں آ رہا۔ انہوں نے کتاب لکھی، کہتے ہیں قرآن سے جشن کا ثبوت، بہت ساری آیات لکھی، اس سے ثابت ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر آگے لکھا حدیث سے ثبوت، حدیث پیش کی۔ پھر آگے لکھا آثار سے ثبوت، آثار صحابہ لکھے۔ آخری چیپٹر لکھا یہ بدعت ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے۔ دوسری ایمان نال دسو جڑی چیز قرآن سے حدیث سے ثابت ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقل نیچے رکھ کے اوپر آپ بیٹھ جاؤ۔ قرآن سے حدیث سے جو ثابت ہے وہ دین ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رأى الناس حسنا، ہر بدعت گمراہی ہے، بھائی لوگ اس کو حسنا ہی کہتے۔ پھر میں اس طرح سمجھانا اور آسان لفظوں سمجھانا، بدعت حسنا ہے۔ ایک بندہ نے بڑے تسلی نال کہو نا بدعت حسنا ہوندی ہے، والا جی حسنا ہوندی، انہوں پھر پکواؤ وہ بدعت حسنا ہے، وہ کہے گا بدعت حسنا ہے، پھر انہوں پکواؤ جب 10 باری 20 باری انہوں پکوا کے یاد ہو جاوے نا بدعت حسنا، پھر انہوں سامنے آیت پڑھو کہ بدعت ہو گئی حسنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ رسول حسنہ تے بدعت سبحان۔ جب سنت حسنہ ہے تو بدعت حسنہ کیا ہوئی؟ کہتے پھر بدعت تو ہوتی ہے حسنہ ہوتی ہے، میں حسنہ بدعت حسنہ ہوتی ہے، حسنہ کی میں حسنہ اور بھی جس بدعت کے حد سے بندہ وہی حسنہ ہوگی، موٹی بدعت، بڑی بدعت، پلی ہوئی بدعت۔ جب سنت حسنہ ہے اسوہ حسنہ ہے پھر بدعت، کل بدعت ضلالہ وان رأى الناس حسنا۔ حال الحدیث کے جواب سن لو، اگر وہ تم سے بندہ کہے کہ تم جشن کیوں نہیں مناتے تو ان کو ہو جشن نہ منانا سنت، نہ منانا سنت۔ وہ کہیں کہ منانا سنت ہے، آپ کہیں نہ منانا سنت ہے۔ منانا سنت پر دلیل لائیے۔ نہ منانے سنت اس لیے ہے کہ حضور نے نہیں بنایا، اور یہ سنت ترکیہ ہے، اور یہ بخاری کچھ حدیث سے ثبوت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجر اسود نے کول کھڑے نے فرماتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان دا مالک نہیں، میں تن بوسا نہ دیندا جے رسول اللہ نو بوسا دیندیا نہ وینا۔ سیدنا عمر اس تو ایک سنت ترکیہ دا اصول بیان فرما رہا ہے۔ اس حدیث تو سنت ترکیہ دا وجود اور ثبوت مل رہا ہے کہ جے بوسا حضور نے نہ دیتا ہوندا تے میں کدے بوسا نہ دیندا، کیونکہ جڑا کام حضور نے کیتا ہے وہ کرنا سنت ہے، تے جڑا نہیں کیتا وہ نہ کرنا بھی، جو نہیں کیا وہ نہ کرنا سنت ہے۔ میں بوسا نہ دیتا، اگر حضور نے نہ دیا ہوتا ہم جلوس نکالتے، رسول اللہ نکالا ہوتا، صحابہ نے کیا ہوتا، ہم کرتے، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ نہ کرنا پیغمبر صحابہ کی سنت ہے۔ یہ انگوٹھی مبارک مفقود ہے، دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ جب سیدنا علی تک نہیں پہنچی تو تم تک کیسے پہنچ گئی؟
لاٹھی نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا دشکر سی جدا نام خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ ہے جدا نام خالد ہے انہوں مکہ اندر چند جوان اکٹھے کی تین کے اچانک مدینے اندر جا کے چھپ کے حملہ کرنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کر دینا ہے نعوذ باللہ لہذا کون ہے جڑا انہوں قتل کرا ہوئے عرفات تک پہنچے عرفات تو بارک پتھر ہے اس پتھر دے نکرے جناب چھائے اس غار اندر اس بندے کٹھے کیتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن انیس فرمان لگے محبوب جی میں حاضر ہوں فرمایا چلو اللہ دے راہ اندر نکلے گستاخ رسول دی ایکو سزا سرطن سے گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا رب پیار نل کہو گستاخ رسول کی صرف ایک سزا سرطن سے فرانس کے در صدر سن لے گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے اے فرانس کے صدر سن لے گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا انشاءاللہ کوئی غلام رسول پہنچے گا انشاءاللہ تیرے تک پہنچے گا غلام رسول پہنچے گا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پہنچے گا جیڑا پہنچ جائے ان کو شاہ بھی دے سو انعام بھی جیڑا فرانس دے صدر میں مل لاوے کہتے ہو نبی علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن انیس نے فرمایا جاؤ حضرت عبداللہ بن انیس اتے پہنچے جتے رسول اللہ نے فرمایا خالد نال ملاقات ہو گئی خالد نے اعتماد لے کے حملہ کیتا ہے انہوں قتل کر دیتا ہے واپس مدینہ پاک اندر پہنچے فرمایا محبوب جی میں توڑے گستاخ نو قتل کر آیا ہوا توڑے دشمنوں مار آیا ہوا آپ نے فرمایا میری لاٹھی تو لے لے اے عبداللہ میری لاٹھی تو قبول فرما لے لاٹھی لے لے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے میں نے لاٹھی مل گئی مسند احمد حدیث بیان کر رہے ہوا لاٹھی میں نے جب مل گئی تے میں نے صحابہ کرام کہنے لگے عبداللہ لاٹھی تو کی کرنی ہے لاٹھی کس کام آئے گی رسول اللہ کو پوچھے ہے کہنے لگا میں پوچھے نہیں چلو پوچھا نہ آئے دروازہ کھٹکھٹایا محبوب دروازہ تشریف لے آئے فرمایا عبداللہ کیوں آئے ہیں فرمایا محبوب جی پوچھنا ہے تو سب لاٹھی انعام اندر تحفے اندر ہدیہ تم دیتی ہے لاٹھی میرے کس کام آئے گی فرمایا عبداللہ لاٹھی سنبھال کے رکھی اس لاٹھی یا رسول اللہ کس کام آئے گی فرمایا قیامت دن ہوئے گا میری ساری امت جڑی ہے وہ اپنے پیروں دے مل چلتی آ رہی ہوئے گی تیرے ہاتھ لاٹھی ہوئے گی میں دوروں پہچانا گا وہ آ رہا ہے جو محمد کی حرمت کے لیے میدان میں نکلا تھا میں لاٹھی دے آیا تھا یہ تیری میری نشانی ہوگی لاٹھی سنبھال کے رکھنا یہ لاٹھی حضور کی عصائے مبارک حضور کا سال زندگی عبداللہ بن انیس نے اپنی تلوار کے ساتھ باندھ کے رکھا رات کو سوتے چرپائی پہ لے کے لاٹھی کو سوتے فوت ہونے لگے فرمایا میرے بیٹوں یہ لاٹھی میرے ساتھ دفن کر دینا میرے محمد مصطفیٰ کی نشانی ہے لاٹھی دفن ہو گئی عبداللہ بن انیس کی قبر میں میرا سوال ہے یہ آثار تم تک کیسے پہنچے تم تک پہنچے ہیں تو یہ کیسے سو جاؤ آرام فرماؤ عبداللہ منان بھی سوتا ہے بالکل قسم سوال عبد المنان جڑا بھی دے وچ بیٹھا مجلس ہے جو ستا ہے جدا نام عبد المنان ہے اس مجلس وچ بیٹھا ہے وہ ستا ہے عبد المنان ہوندا ہی ستا ہے او عبد المنان کہتے ہے وہی بیٹھا عبد المنان ہاتھ چوک کا بلا پتہ لگے عبد المنان بیٹھا او ویکھ لو ستا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اثار رسول تبرکات مصطفیٰ علیہ السلام توجہ فرمانا لاٹھی دفن ہوگی عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ دنال قبر اندر دفن ہو گئی ہے چرپائی دا ذکر بھی آگیا ہے جو پاک دا ذکر بھی آگیا بال ناخن مبارک دا ذکر بھی آگیا ہے آگے بڑھئے صحابہ کرام قبر
تبرکات لے گئے، کسی نے پسینہ لیا ہے، کسی نے لعا مبارک لیا ہے، اثار رسول تبرکات مصطفیٰ علیہ السلام نال آل الحدیث آل سنت دی عقیدت محبت دا پیغام سنیے۔ ایک درخت ہے جدا ذکر قرآن چاہیا ہے، اس درخت نیچے نبی علیہ السلام نے 1500 صحابہ کرام کو سیدنا عثمان واسطے بیعت لئیے کہ نہیں یہ سمجھے کہ رسول اللہ نے بیعت لئی، صحابہ کرام کو آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے ہم، عثمان کی شہادت کی خبر پھیلے اور پیغمبر 1500 صحابہ سے بیعت لے جس میں علی بھی ہو، شیر خدا ہو اور کہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، عثمان کی حرمت رسول اللہ سمجھا دے، اور آج ہمیں کہتے ہو کہ چپ رہو، ہم اجتماع کیوں نہ کرے، ہم احتجاج کیوں نہ کرے، ہم لوگوں سے ہاتھوں پہ بیعت موت و زندگی کے کیوں نہ لے، اسی صحابہ کی عزت پر ناموس پر، پیغمبر کی عزت ناموس پر ہماری جان قربان ہے۔ یہ پیغمبر صحابہ 1500 صحابہ کو کہتے ہیں تمہاری جان جاتی ہے جائے، تم شہید ہوتے ہو جاؤ، واپس نہیں پلٹنا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لینا، ہم نے چپ نہیں کرنی جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بننا، اور عاصم ملعون کو واپس بلا کے تم نے قانون کے کٹارے میں نہیں لانا، جس نے صدیق کو اسلام آباد جیسے شہر میں نعوذ باللہ کافر کا اور تم نے راتوں رات اس کو باہر بھیجا، وہ اور اس کے سہولت کار جب تک کٹارے میں نہیں آتے اہل حدیث یہ کہتے رہیں گے صدیق کی حرمت پہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ وہ درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں انشاءاللہ میں اصل چاہنا اگلے سال نہ بھی آمد ہے ایڈوانس کی دی جا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ فرمایا اللہ مومنہ ناراضی ہو گیا جنہ درخت نیچے میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا، ان کے دل کی کیفیت کو رب جانتا ہے، ان کے دلوں میں امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے کچھ نہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ صحابہ کرام پر اللہ راضی ہے، بولو صحابہ کرام پہ اللہ راضی ہے۔ ساری دنیا رزق جو ہے وہ ناراض بھی ہو جائے تو ذرا پیار سے کہیے صحابہ پر میرا رب، صحابہ کرام پر میرا رب، صحابہ پر رب راضی ہے، ساری دنیا ناراض ہو جائے ان کی عزت عظمت پہ کوئی فرق نہیں آتا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ سارے مومنہ ناراضی ہے جنہ درخت نیچے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ ان مومنوں سے راضی ہے، توجہ فرمانا مومنوں سے راضی ہے۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں آ گیا، اس درخت کے نیچے جناب صحابہ کرام موجود ہیں، رسول اللہ موجود ہے، رسول رحمت کا ہاتھ پاک بھی لگا ہوگا، نبی علیہ السلام کے نیچے رہے، اللہ کی طرف سے سکینت یہاں نازل ہوئی، اللہ کی رحمت کا نزول ہوا، سکینت کا نزول ہوا، قریب تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اس درخت سے تبرک توجہ فرمانا، پڑھیے کتب حدیث کا مطالعہ کیجئے، اگلے سال یہ درخت جس کا ذکر قرآن چھایا ہے، بیعت کر کے صحابہ کرام واپس پلٹ گئے، فاجنا فادی خبر آ گئی محبوب جی عثمان تو زندہ سلامت ہے، واپس شریف لے آئے، معاہدہ ہو گیا قریش کے ساتھ، معاہدے میں شرائط طے پا گئی، اس سال عمرہ نہیں کرو گے، اندہ سالہ کی عمرہ کرو گے، صحابہ کرام واپس چلے گئے۔ اٹھائیے سید البخاری سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فرما دل، اگلے سال اسی سارے آئے
آئے عمرہ کروا سے اگلے سال معاہدے دے مطابق آئے اسی حدیبیہ کو گزرے اسا خیال کیتا اس درخت کو دیکھے اس درخت کو جانے اس درخت کو پہچانے جس درخت کے نیچے پچھلے سال بیعت کی تھی جس درخت پر کے نیچے سکینت نازل ہوئی اس درخت کو جائے صحابہ کرام عبداللہ بن عمر فرماتے جتنے بھی صحابہ کرام سن سارے صحابہ کرام باوجود کوشش نے اس درخت کو پہچان ہی نہیں سکے نہیں پہچان سکے کوئی کہ یہ ہو سکتا ہے دوسرا کہ یہ ہو سکتا ہے پہچان ہی نہیں پائے اللہ نے اس کی معرفت پہچان کو علم کو صحابہ کے دل سے اٹھا دیا فانت رحمتا من اللہ سین عبداللہ بن عمر یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے اس کی پہچان کو ہم سے اٹھا لیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے 1500 صحابہ سارے تو ہی اٹھا لیا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ مسئلہ سمجھنا ہے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرنا نبی علیہ السلام نے لیلۃ القدر نو پا لیا لیلۃ القدر نو پا کے پار نکلے تشریف لے گئے کہ میں امت نو جگاواں صحابن جگاواں بیان فرماواں کہ آج دی رات جڑی ہے قدر دی رات ہے آج لیلۃ القدر ہے پار بیان کر لے گئے فرمایا میرے صحابہ آخری اشرے دی کاغرات کو تلاش کرو میں پار نکلیا سا کروں دسن واسطے اگے دو بندے جھگڑ رہے سن میں انہاں دے درمیان ایسا الٹیا سلو کرواندہ رہا انہوں نے جھگڑا مکاندہ رہا انہوں نے نوات اندر مصروف ہو گیا اللہ نے اس کا علم میرے دل چو اٹھا لیا ہے یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں تھی یا 27ویں 29ویں تھی جب اللہ نے پیغمبر کے علم سے دل پاک سے اس چیز کو اٹھا لیا کہ وہ تاکراتوں میں سے کون سی تھی تو کیا صحابہ کے علم سے دل سے رب نہیں اٹھا سکتا کہ یہ درخت کون سا تھا سعید بن مسیب فرماتے ہیں میرے بابا کہا کرتے تھے میرے باپ کیا ہے میرے بیٹے میں بھی تھا درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں اگلے سال سپیشل اس جگہ گیا میں نہیں پہچان پایا وہ درخت کون سا چھپا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درخت نہیں رہا کسی کے علم میں وہ درخت کون سا تو میں پوچھتا ہوں یہ سارے ہزار اللہ تعالیٰ نے چوک کے بریلوی کو دے دیے ہزارے تم تک کیسے پہنچے نہ دیوبندیوں کے پاس نہ اہل الحدیث کے پاس یہ ساری چیزیں اٹھا کے اللہ نے تمہیں دیے کہاں سے آئی ہے کوئی سند کربلا سے گھوڑا چلا ایک گروہ کے پاس گھوڑا آ گیا تلوار آ گئی سینہ حسین کی اور تمہارے پاس یہ ساری چیزیں آ گئی یار سر بھی دسو تجھے کتوں لے آئے یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس آخر تم نے سیدنا حسین کے ساتھ یہ چیزیں منسوخ کی ہے کہاں سے آئی ہے شبی بنائی ہے تو کوئی اس کی اصل تو اس وقت دنیا میں کہیں موجود ہوگی وہ بتا دو اگر نہیں ہے تو پھر جھوٹ بولنا بند کر دو اور ہمیں گستاخ کہنا چھوڑ دو کہ ہم اصل پر قائم ہے دین پر قائم ہے شریعت پر قائم ہے میرے علم کے مطابق علماء موجود ہے اللہ نے اس وقت رب کی زمین پہ کسی نبی کی قبر کو بھی کسی بندے کی پہچان میں نہیں ہے اللہ نے سارے نبیوں کی قبروں کو اپنے علم میں رکھا ہے کسی کے علم میں نہیں ہے فلاں نبی کی قبر کہاں ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہاں ہے خلیل اللہ علیہ السلام کی کہاں ہے اللہ نے سب کو چھپا لیا ہوا ہے تاکہ نبیوں کی قبروں پہ کوئی سجدہ نہ کر سکے سورہ نیٹ پر پڑھ کے کھول لیجئے یہ فلاں ملک میں فلاں نبی کی قبر ہے یہ منسوب ہے کسی کے بعد حتمی دلیل نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم ابھی فوت نہیں وہ آسمان پہ زندہ ہے ایک قبر ہے جس پر یقین ہے 100% سے بڑھ کے یقین ہے وہ میرے محبوب علیہ السلام کا روضہ اطہر ہے وہ قبر پاک ہے جو نبی علیہ السلام کی ہے اس کے علاوہ سارے نبیوں کی قبروں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے وہ کہاں کا ہے سوائے نبی علیہ السلام کی قبر پاک کے وہ مدینہ میں ہے اللہ نے اس کو اٹھایا تو نہیں علم سے پتہ ہے سب کو پوری امت کے اتفاق و جمع اس بات پر یہ ہے روض رسول لیکن اللہ نے اوپر حدیثوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ پوجا نہیں ہونے دینا اوپر ہم کھڑے ہیں اور
کھڑے رہیں گے، ہم کھڑے اور کھڑے رہیں گے۔ اور ہماری عقیدہ سن لو، تمہارے پاس بابا علی اجمیری کی قبر ہے، تم اس کے رکھوالے ہو، بڑی شان ہے یار تہاڈی، بڑی محبت ہے، تم اللہ تعالیٰ سے بڑا کرم ہے تہاڈے تے بابے علی اجمیری دی قبر دا وارث بنایا۔ تسی ان یار اپنی تقریر کی ساڈی بھی تعریف کرو کہ عزیز ہو، تسی بڑے خوش نصیب ہو، تم محمد مصطفیٰ کی قبر کی چوکیدار ہو۔ اس تہاڈی تعریف نہیں کر رہے، بس تسی بڑے خوش نصیب ہو، سلطان بہو کی قبر کے ذمہ دار تم ہو، بابے فرید کی قبر کے وارث تم ہو۔ ہوں تو ساڈا مولوی بھی ہوا ہے بابے فرید دے دربار، چلو بابا فرید کے دربار کے وارث تم ہو، سلطان بہو کے بابے بلے شاہ کے وارث قبر کے تم ہو۔ ویسے جڑی قبراں بزرگاں دیاں تہانوں اللہ نے دتیاں نے، سنبھالیاں تو چنگیاں بڑیاں سوہنیاں سنبھالیاں، بیویاں اتھے، مرد اتھے، عورتاں اتھے، سب کچھ اختلاط، مخلوط، ماحول، سجدہ، چڑھاوے، نظر، نیاز، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آؤ اللہ نے ایک قبر ہمیں دی ہے حضور کی، آؤ تمہیں مدینے لے کے چلے، ذرا آؤ سارے چلے مدینہ چلے، چلیے پھر مدینہ، آؤ سارے چلیں، بولو کدھر؟ آؤ مدنی بھائیوں مدینہ چلیں، دیکھیں اہل حدیث کس طرح پیغمبر کی قبر کے نگران محافظ، نہ سجدہ کرنے دیتے، نہ چڑھاوا چڑھانے دیتے، نہ طواف کرنے دیتے، نہ لنگر مونڈنے نہ دیتے، نہ محفل سما، نہ محفل کمالی، نہ محفل سما ہوتی ہے، نہ محفل وجدان، نہ محفل کمالی قوالی، کوئی شہر نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی قبر پاک اوپر متویان حدیث کھڑے ہوئے، نگران شبیدار حدیث کھڑے ہوئے، جو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پڑھو درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پڑھتے جائیے، آگے چلتے جائیے، درود پڑھتے جائیے، آگے چلتے جائیے۔ مجال ہے کوئی اونچی بولے، مجال ہے کسی کو ٹانگ پھرے، مجال ہے کوئی شور شرابہ ہو۔ اہل حدیث نے ادب مصطفیٰ کا اللہ کی رحمت سے حق ادا کر دی ہے۔ پیغمبر دعا کر گئے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ لا تجعل قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنانا، میری قبر کو عید والے دن نہ بنانا، میری قبر کو عید نہ بنانا، میری قبر کو عید نہ بنانا۔ یا رسول اللہ عید بھی ہے اور آپ کی قبر سارے ملک میں روزے کے نقش بنا لیا گیا ہے۔ لا تجعلوا قبری عیدا کا معنی کیا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میں اس کا معنی یہ کرتا ہوں کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، یہ معنی ہے۔ مفہوم یہ ہے، ایک معنی ہوتا ہے اس کا آگے مفہوم ہوتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میری قبر اس لوگوں کے حوالے کر دینا جو مشرک نہ ہو، یا اللہ میری قبر کو سنبھال لینا، مویدوں کے حوالے کر دینا، اور آج تک مویدوں کے پاس ہے اور قیامت تک انشاءاللہ موحدین کے پاس رہے گی، اور پیغمبر کی قبر کی انشاءاللہ دیکھ بھال نگرانی کر کے امت کو بتلائیں گے کہ سب سے اعلیٰ قبر ہماری بات سن لو۔ نبی علیہ السلام قبر پاک کے اندر جب آپ کا جسد اطہر جس مٹی سے لگا ہوا ہے نا، اس مٹی کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کا جسد اطہر جس قبر پاک میں جس مٹی میں موجود ہے، اللہ کی قسم یہ مٹی جنت سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ ہماری محبت ہے، ہماری عقیدت ہے، ہمارا پیار ہے۔ یہ ہے کہ روضہ اطہر مدینہ طیبہ پہ موجود ہے۔ اس وقت دنیا میں آپ کی چارپائی، آپ کا لباس، آپ کا جبہ، آپ کے منہ مبارک، ناخن مبارک، آپ کا پسینہ مبارک اور آپ کے جناب بال مبارک، اس وقت چارپائی، ممبر، کوئی چیز حضور کے آثار میں سے دنیا کے اندر صحیح سند کے ساتھ کسی بندے کے پاس موجود نہیں ہے۔ غور نہ کوئی سند کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہے، اگر کوئی دعویٰ اپنا کرے اور دلیل دے اور دلیل سے ثابت کر دے، اللہ کی قسم ہم
ان تبرکات کا ادب احترام اکرام کرنے کے لیے تیار، ان کے اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار، ان سے محبت عقیدت کرنے کے لیے تیار، ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے تیار، لیکن وہ پیغمبر علیہ السلام کی اگر پیغمبر علیہ السلام کے نہیں ہے تو پھر جھوٹا منسوب کر کے آل الحدیث کو بدنام کرنا، اس کو ترک کیجئے، چھوڑیے اور میرے مسلک کو سمجھیے کہ ہم سنت پر، دین پر، منہج سلف پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ وہ کام کرتے رہیں گے جو صحابہ نے کیے، اور وہ نہیں کریں گے جو صحابہ کرام نے نہیں کیے۔ قرآن اور حدیث کو ایسا سمجھیں گے جیسے صحابہ نے سمجھا، ایسے عمل کریں گے جیسے صحابہ نے عمل کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عہد پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جناب آپ دوستوں نے بزرگوں نے اکرام کرایا، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ اللہ پوری جمعیت کی، اللہ پورے یوفوس کے جوانوں کی محنت کو اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ جو سنا سنایا اس میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے تعاون کیا اللہ ان کے علم میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ جنہوں نے رات دن محنت کر کے کامیاب کروایا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ منتظمین کے انتظام پہ اللہ ان کے دنیا آخرت میں درجات بلند فرما۔ اللہ اس کانفرنس کو ہماری نجات کا، بخشش کا، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس ادارے کو، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے تر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما۔ اللہ اس ملک میں استقام نصیب فرما۔ ہر قسم کی آفات سے، مصائب سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یہاں قرآن و سنت دین کا بول بالا فرما۔ صحابہ اکرام کی عزت، آل بیت کی عزت کے فریرے بلند فرما دے۔ قیامت والے دن صحابہ اکرام آل